بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. الذین وہ لوگ ان مکناہم جب صاحب اقتدار کرتے ہیں ہم ان کو، ٹھکانہ دیتے ہیں ہم کو، رہائش دیتے ہیں ہم ان کو، فی الارض زمین میں، اقام الصلاۃ نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو وہ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف اور وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر اور منکرات سے روکتے ہیں. وللہ عاقبۃ الامور اور تمام باتوں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم، آج کی جو آیہ مبارکہ آپ نے ترجمے کے ساتھ سنی ہے، یہ سورہ الحج 17واں پارہ، اس کی 41 نمبر یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ دراصل تو یہ آیہ مبارکہ حکومت کی معاملات کے متعلق ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں کسی بھی ملک کے اندر وہ اسلامی ہے غیر اسلامی ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ چکے، یعنی انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، تو وہ جہاں بھی رہتا ہے ظاہر ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے. اور مومن مسلمان جہاں بھی رہتا ہو وہاں کے قانون کو وہ فالو کرتا ہے. جو قانون حکومت کا ہے بنایا ہوا، اس کو تسلیم کرنا بھی ایسے ہی حق ہے جیسے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اولی الامر کا کہنا بھی ماننا لازم ہوتا ہے. جہاں انسان رہتا ہے وہاں کے قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے. وہاں انسان یہ کہے کہ نہیں میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا تو وہ فساد فی الارض والا معاملہ کرے گا جو کسی حال میں بھی جائز اور درست نہیں ہے. ہاں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی علاقے کے اندر، کسی خطے کے اندر اسلام کی حکومت آ جائے، یعنی مسلمان حکمران بن جائیں، تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اسلامی حکومت کہلوانے کی حقدار تب ہوتی ہے، صرف دعوے سے اسلام نہیں آ جاتا، بلکہ اسلام ایک کردار کا نام ہے. جیسے مسلمان کوئی بھی ہے تو وہ مسلم ہوتا ہی تب ہے جب وہ اللہ اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا فرما بردار ہو، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر جائے. انکار کرتا رہے یعنی اقرار کرتا رہے لیکن عملی طور پر انکار ہو تو وہ مسلم نہیں ہوتا. یہ اسلام سلامتی سے ہے. مسلم جہاں پر بھی ہوگا وہ ہر لحاظ سے سلامتی میں رہے گا، دوسرا اس سے محفوظ ہوگا، سلامتی میں دوسرا اس سے ہوگا. ایمان امن سے ہے، اور ایمان والا جہاں بھی وہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، وہاں حق ہے کہ وہاں امن ہو، وہاں سکون ہو، وہاں آشتی ہو، وہاں سلو ہو.
وہاں لڑائی جھگڑا اور یہ اس طرح کے جو حالات مستقل پیدا رہیں، یہ مومن اور مسلم کا یہ کام نہیں ہے۔ فرمایا جہاں ایمان والوں کی حکومت ہو وہاں اس حکومت پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان میں یہ 2-3 پابندیاں یہاں پہ لگائیں۔ فرمایا کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اقام الصلاۃ، یہ نماز کا جو نظام ہے اس کا قیام کریں گے، یعنی نظام صلاۃ کا قیام حکومت اسلامی کی پابندی ہے، لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ صلاح کا نظام قائم کرے۔ تو صلاح کے لیے یہ مساجد ہیں، تو گویا اسلامی حکومت ہو تو مساجد کا انتظام عوام کا انتظام نہیں ہوتا، نہ ہی مساجد میں معاملات کرنے والے، سجدہ کروانے والے یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ قطعاً یہ اسلامی حکومت ہو تو اس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ جہاں یہ عوامی معاملات ہیں وہاں حکومت اسلامی کہلوانے کا حق ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ یہ کمیونٹی کا حق نہیں ہے کہ وہ افراد کو اپنی مرضی سے چنے، جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے اتار دے، جس کے چاہے پیچھے پڑے، جس کو چاہے پیچھے نہ پڑے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ مساجد میں نماز ادا کروانے والے افراد میں جتنے نماز ادا کرنے والے افراد ہیں ان میں سے جو بہتر سمجھتے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور ہر وقت ایک ہی بندہ اس کے لیے پابند۔ یہ کوئی اسلام کا قانون اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے وہاں آپ ہی نماز ادا کرواتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال ایک اپنا مقام ہے کہ اس مقام کو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ نبی کریم سے اس کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں تھے اور مسجد تک آنا مشکل تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ گویا عام حالت میں اب چونکہ یہ تو کوئی معاملہ ہے نہیں، اس لیے اب حق ہے ہر شخص کا کہ وہ کوشش کرے اور وہ اس مسئلے پر آئے۔ اس لیے کہ یہ کوئی خدمت کا ایسا مرکز نہیں ہے کہ اس پر خدمت لازم کر دی جائے، خدمت کر کے یا خدمت اس کی کرا کے تب یہ آگے کھڑا ہوگا، یا خدمت اس کی جائے گی تو یہ آگے ہوگا۔ یہ کوئی اسلام کا کیا ہوا دیا ہوا نظام نہیں ہے۔ ہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ باقاعدہ ایک نظام قائم ہو گیا، تو اس نظام میں بھی مسجد نبوی کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نماز ادا کروائی، اور جہاں باقی کوئی مساجد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بنی، مضافات مدینہ کے ارد گرد کہیں کہیں دور دور جو مساجد بنی، تو ظاہر ہے ان میں جو لوگ مقرر ہوئے ان میں بھی ہوتا یہی تھا کہ جو ان میں بہتر ہے وہ آگے۔ ایک جماعت آئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں کا خیال بنا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، پوری ایک جماعت آئی۔ ان جماعت والوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کچھ اسلام کے متعلق پہلے کچھ معلوم ہو، آتا ہو کچھ؟ ایک بچہ چرواہا تھا، بالکل بچہ تھا، وہ بکریاں چلاتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں مدینہ کے ارد گرد میں جہاں پر بھی ہوتا مجھے آواز آتی تو وہ جیسے چڑھاتے نہیں ہیں، وہ چڑھاتے چڑھاتے اذان کی آواز نکالتا تھا۔ وہ اذان سیکھ گیا اسی طرح۔ اس نے بتایا کہ میں اذان جانتا ہوں، اذان اس نے سنائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کچھ سکھا کر فرمایا کہ تم ان کی نماز ادا کروا دیا کرو، ابھی بچہ ہے وہ۔ تو گویا ان میں جو بہتر ہے، اسی لیے فرمایا کہ جو علم میں بہتر ہے وہ آگے آ جائے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے جو عمر میں بڑا ہے وہ آگے آ جائے۔ یعنی مختلف کیٹیگری اس طرح بنا دی کہ چلو یہ کمیونٹی کے اندر کوئی بھی آدمی جو بہتر ہے۔ عرب میں آج بھی آپ چلے جائیں، جہاں 2 4 5 لوگ اکٹھے ہیں، ایک آگے کر دے گے یا ایک آگے چلا جائے گا، وہ نماز پڑھا دے گا، باقی پیچھے۔ یعنی یہ کوئی ایسا سلسلہ شعبہ ہے ہی نہیں جس میں مال اور دولت کو لگایا جانا تھا۔
حکومت اسلامی ہو تو وہ اگر کسی کو پابند کر دے، یعنی حکومت کا ہمارے ہاں بھی نظام تو موجود ہے نا، مساجد کا حکومت نے ایسا سلسلہ رکھا ہوا تو ہے نا، یعنی باقاعدہ ایک نظام ہے ہمارے ملک کے اندر بھی، لیکن اس نے چند ایک مساجد کو اپنے ذمہ رکھا ہے، باقی سارے سلسلے وہ رکھے ہیں جہاں مال دولت کا سلسلہ ہے، جتنے مزارات ہیں وہ سارے انہوں نے اپنے انڈر کر کے وہ حکومت نے ایک سلسلہ قائم کر لیا ہے کہ یہ جو صندوقڑی ہے یہ ہماری، باقی جو مرضی کو کرتا پھرے۔ نظام صلاحت کا قیام حکومت اسلامی کا فرض ہے، اگر کوئی حکومت یہ نہیں کرتی تو وہ حکومت اسلامی حکومت کہلوانے کا حق نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ دوسری چیز اس میں کیا ہے، آت الزکاۃ، زکوٰۃ کا بھی نظام ایک قائم ہونا چاہیے، یہ حکومت کا حق ہے۔ جب کوئی حکومت قائم ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منصب حکومت پر فائز کیا گیا، پکڑ کر آپ کو بٹھایا گیا، آپ خوشی سے وہاں نہیں پہنچے تھے۔ جب قوم نے مل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر یہ بار قرار رکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ میری حکومت کے اندر وہ لوگ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وقت میں جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، اگر وہ ان میں سے کوئی اپنا ہاتھ روکے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ گویا یہ اتنا ضروری شے ہے زکوٰۃ، حکومت کا سارا نظام، فرمایا کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی سبیل اللہ والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ حکومت کے جتنے نظام ہیں اس کے اندر آئیں گے اور یہ سارے کام حکومت کرے گی۔ گویا مساکین کا، غرباء کا نظام، سارا جو مطلب معیشت کا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا، اور ہر لحاظ سے وہ پورا کریں گے۔ وہ کس سے پورا کریں گے؟ وہ یہی زکوٰۃ کا نظام ہوگا۔ پھر حکومت جتنا چاہے گی وہ زکوٰۃ کو اس کا انتخاب کرے گی کہ کس شخص کے کتنا معاملات ہیں اور کتنی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جس طرح آج کل آپ کے ہاں یہ باقاعدہ ٹیکس کا نظام ہے، اور ٹیکس کے نظام میں ایک حد تک ویسے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا اتنا معاملہ ہے تو اس کو تو ویسے ہی نہیں ہے، جس میں وہ میرے خیال میں کوئی تقریباً 6 لاکھ اگر ہے کسی کی سالانہ، میرے خیال میں شاید ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ بھئی اتنا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، اس کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا، جو آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس کے مطابق اس کے اوپر ٹیکس لگتا چلا جائے گا۔ تو یہ حکومت حق ہے کہ حکومت لگائے، اپنی مرضی سے لگائے کہ کتنے پرسنٹ اس کو لینا ہے، جتنے پرسنٹ لینا ہے اس میں سے اس نے سارے یہ نظام چلانے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ یہ جتنے اس کے کرندے ہیں، معاملات کرنے والے ہیں، کام کاج کرنے والے ہیں، وہ سارے اس میں سے لیں گے، حکومت کا نظام اس میں چلے گا، عوام کے پاس یہ پیسہ یہ غرباء اور مساکین کی طرف جائے گا۔ یعنی اس کے 8 مصارف قرآن نے بتا دیے۔ فرمایا یہ حق کس کا تھا؟ حکومت اسلامی کا، کہ حکومت اسلامی یہ سارا نظام باقاعدہ قائم کرے اور زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرے۔ اسی زکوٰۃ کے مال میں سے یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ بھی اصل میں زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے، یہ جو آپ کا عشر اور 20 ہے یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے۔ گویا ان ساروں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر آگے ان کا تقسیم ہونا حکومت اسلامی کا حق تھا کہ اس کو تسلیم کرتی، لیکن اب چونکہ وہ سارا سلسلہ ہی نہیں ہے، نام کے لحاظ سے ہم مسلم حکومت کے اندر رہتے ہیں، نہ یہ حکومت کا کوئی نظام ایسا ہے جو اسلام کا ہے، اور نہ ہی یہ صرف نام کی باتیں ہیں، کام یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر کام نہیں ہے تو پھر انسان کا حق ہے کہ کمیونٹی میں دیکھتے ہوئے جو افراد سمجھتے ہیں مستحق ہیں، ان مستحقین تک اپنے مال دولت میں سے، اپنے معاملات میں سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے صدقہ کرتے رہیے۔ اور یہ صدقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا یہ فطر کا بھی صدقہ ہی ہے، اور یہ زکوٰۃ بھی اصل میں انما الصدقات ہی ہے۔ یہ جو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ، تم پر یہ لازم ہے، تو یہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کو خرچ کرنا ہے۔ اب یہ بات کہ یہ صدقۃ الفطر ہے کیا، یہ صدقۃ الفطر یہ صدقہ تھا، فطر کے متعلق میں نے بتایا تھا یہ ختم ہو رہا ہے، یعنی جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ افطار
روزہ افطار کرتے ہیں روزانہ، یعنی یہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے رمضان کا، تو یہ جو پورا وقت گزرا ہے اس سلسلے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آگے اس کے بعد ایک عید آنے والی ہے، اپنے ساتھ جو غرباء و مساکین ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا تعاون کرنا کہ ان کے معاملات زندگی اچھے طریقے سے چل سکیں، اور وہ کم سے کم وہ جو دن عید کا دن جس کو آپ کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، وہ آپ کے ساتھ خوشیوں میں باقاعدہ شریک ہوں، اور وہ کسی کے محتاج اس وقت کم سے کم نہ رہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی حکومت اسلامی کا حق ہے کہ وہ ڈنڈے کے ساتھ یہ سارے کام کرے، اچھی باتوں کا حکم دے جو ڈنڈے کے ساتھ، اور برے کاموں سے روکے تو ڈنڈے کے ساتھ۔ گویا حکومت اسلامی میں یہ چیز لازم ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ حکومت کے معاملات ہیں، اگر حکومت نہیں کرتی تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کوشش کریں گے کہ حکومت کے ساتھ کوئی ہمارا متھا نہیں لگا ہوا، یہ ضرور کریں گے کہ بھئی یہ نظام جو ہے اس کا قیام ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر حکومت نے یہ نظام نہیں قائم کیا تو کم سے کم ہم اس کو اسلامی نظام کے مطابق رہنے دیں کہ یہ عوامی نمائندے یہاں پر مقرر نہ ہوں، بلکہ ہم خود سارے تیار ہوں کہ یہ میرا حق ہے، یہ نماز کے لیے بلانا ہے، اذان دینا ہے، تو سارے انسانوں کا حق ہے کہ وہ کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ پہلی صف میں شامل ہونے کا کتنا اجر ہے، اذان کا کتنا اجر ہے، تو تمہارے اندر پورے ڈالنے پڑتے کہ آج اذان میں دوں گا، پہلی صف میں درمیان میں کھڑا ہوں گا، امام کے پیچھے بالکل سیدھا میں آؤں گا۔ یہ امامت کے لیے یہ خیال بنے کہ یہ پتہ چلے کہ بھئی امام کا درجہ کیا ہے اللہ کے ہاں، تو ہمارا ہر شخص یہ خواہش رکھے کہ اس مسئلے کے اوپر میں آ جاؤں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلامی معاملات کتنے آسان تھے، ہم نے مشکل بنائے خود، اور اب قوم یہود کی طرح پریشان ہے کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ان سارے معاملات کے اندر سے آسان طریقے سے گزرنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم فقهنا في الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ حسب الباس رب الناس واشف انت شافي، انت شافي، انت شافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين۔